اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ابھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 79 پڑھنے جا رہے ہم، لیکن اسی ٹریک کے اندر میں تفسیر ابن کثیر کی بھی آیت نمبر 79 پڑھوں گی، کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹے ٹریکس ہیں، ایک ایک دو منٹ کے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو کمبائن کر دیا ہے۔ آیت نمبر 79 سورہ اعراف۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فتولی عنہم، تو پھر وہ پلٹ کے ان لوگوں سے چلے گئے، عنہم یعنی ان سے، فتولی یعنی جیسے انسان جو پلٹ کے چلا جاتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، فتولی عنہم، تو صالح علیہ السلام جو ہے وہ ان لوگوں پہ جب سمود پہ عذاب آیا اور وہ سب کے سب ایسے پڑے تھے، سوچو اللہ نے جن کو اتنی اچھی فزیک، اتنا ہائٹ ٹال اور ایسا سب بنایا تھا ان کو، اور وہ جیسے کہ لوگ جو بناتے تھے کہ بھئی نرم زمین کے اوپر، پلین زمین کے اوپر وہ لوگ محل بناتے تھے، اور چٹانوں کو، بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کے گھر بناتے تھے، تو ان کے اندر کتنے ہائیلی اسکلڈ ہوئے وہ لوگ، کیونکہ ان کے پاس تھوڑی نا سب ایسے مشینری تھی جس سے کہ وہ کارو کرے۔ تو اب سوچو وہی لوگ جب عذاب آیا تو 1 گھنٹے کے اندر وہ سب کے سب جیسے لاشیں پڑی ہوتی، کارپس ایک دوسرے کے اوپر اوندے سیدھے پڑے ہوئے، تو ان لوگ ویسے پڑے ہوئے تھے۔ فتولی عنہم، تو جب وہ پلٹے ان سے صالح علیہ السلام، اور وہ سب تو سمود کی تو ساری لاشیں پڑی تھی، وقالا، تو انہوں نے کہا، یعنی وہ کہنا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انسان اپنے آپ کو بھی کہتا ہے نا، ایسے اپنے آپ سے بات کرتا ہے نا، کہ میں نے دیکھو کیسا ان لوگوں سے کہا تھا لیکن ان لوگ نے میری نہیں سنے نصیحت، ایسا انسان اپنے آپ سے ہی بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ویسا ہے۔ وقال یا قومی، اور کہا، اور ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ مطلب جب یعنی کہ صالح علیہ السلام کا یہ جو ہے، جو انہوں نے جو یہ بولا، جو یہ مطلب ان کا ابھی ہم پڑھیں گے، لقد ابلغتکم رسالات، تو وہ جو ہے وہ ابھی وہ جو ہم پڑھیں گے ابھی، تو وہ جب وہ کہہ رہے تھے، لیکن اس وقت وہ سب سن بھی رہے تھے، وہ جو لاشیں پڑی ہوئی تھی وہ سن رہی تھی، تو یہ ایک اور معجزہ ہے جو کہ اللہ نے ان کو سنایا۔ فتولی عنہم وقال یا قومی، اور پھر انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تو لاشیں ہیں نا سب ساری، تو نیچرلی وہ تو ان کو تو وہ جگہ چھوڑ کے چلے جانا، وہ تھوڑی وہیں کھڑے، اور ان کے ایسا نہیں ہے، لیکن وہ جو چلے گئے ہیں تو اب وہ بول رہے ہیں، سمجھو لقد ابلغتکم، یعنی میں نے تو انڈیڈ یعنی یقیناً میں نے تو تمہیں پہنچایا تھا، رسالات یعنی پیغام، ربی میرے رب کا، میں نے تو تمہیں پہنچایا تھا میرے رب کا پیغام جو مجھے دے کر اللہ نے بھیجا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں تمہیں مطلب جیسے نصیحت ہے یا جیسے کہ ایک اچھی کاؤنسلنگ، تو وہ میں کر رہا تھا، لَكُمْ تمہارے ساتھ، وَلَكِنْ لیکن تم لوگ جو ہو، لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، یعنی تم جو ہو، وہ جو اچھی نصیحت کرتا ہے، کوئی گڈ کاؤنسلنگ، وہ تو تم کو پسند نہیں آتی، تم پسند نہیں کرتے، لَا تُحِبُّونَ، تم تو پسند ہی نہیں کرتے نا کہ کوئی تمہیں اچھی کوئی بات بولے اور تم اس کو مانو، تو تم وہ پسند نہیں کرتے، تو اسی لیے دیکھو اب تمہارا کیا حال ہوا ہے، یعنی مطلب ایک انڈرسٹوڈ، یعنی وہ جو اپنے آپ سے انسان نہیں بولتا دکھی ہو کے، کیونکہ وہ خوش تو نہیں ہو گئے کہ چلو اچھا ہوا، دیکھا ان لوگ پہ کیسا عذاب آیا نا، ویری گڈ، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ نا بہت ہی، جو بھی انسان لولی لوگ رہتے نا، وہ ان لوگوں کا ایسا ہی رہتا ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ کچھ برا بولے، دیکھا اچھا ہوا اس کے ساتھ برا ہوا، لیکن یہ تو رسول اور یہ تو نبی جو ہے ان کا طریقہ یہ نہیں ہے، رائچیس لوگوں کا طریقہ یہ نہیں ہے، اچھے اسکالرز جو ہیں ان کا طریقہ یہ نہیں ہے
کہ وہ کبھی بھی کسی کا کچھ بربادی یا ڈسٹرکشن دیکھ کے خوش نہیں ہوتے. ایسے ہی صالح علیہ السلام بھی وہ خوش نہیں، وہ بہت دکھی ہوئے بلکہ. سو صالح لیفٹ دیم، اس کی نوٹ بھی ہے 1048. صالح لیفٹ دیم سیئنگ او مائی پیپل I did indeed convey to you the message for which I was sent by my Lord. I gave you good counsel, but you love not good counselors. اس کی نوٹ ہے 1048. Saleh was saved by Allah's mercy as a just and righteous man. صالح علیہ السلام جو ہے اللہ کی رحمت سے وہ بچا لیے گئے، کیونکہ وہ بہت ہی عدل انصاف والے اور بہت ہی نیک اور صالح تھے. His speech here may be either a parting warning، یا تو وہ جب ان لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے تبھی کی یہ بات ہے جو بولے انہوں نے، اور یا تو پھر اور it may be a soliloquy، یعنی کہ لیمنٹنگ، یعنی اکیلے اکیلے خود اپنے آپ سے بات کرتے نا دکھی ہو کے. The destruction of his people for their sin and folly، کہ ان کے لوگوں کی جو گناہ کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کی جو تباہی ہوئی، اس پر وہ جیسے کہ افسوس کر رہے تھے. رسول اور نبی جو ہے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری امت جو ہے وہ صحیح مطلب کرے اور غلط نہ کرے. تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 79. Then he، یعنی کہ صالح علیہ السلام، turned from them، تو صالح علیہ السلام ان سے مڑ کے پلٹ گئے. and said، اور کہا، او مائی پیپل، اے میری قوم کے لوگوں، I have indeed conveyed to you the message of my Lord، یقیناً میں نے تو پہنچا دیا تمہیں میرے رب کا پیغام، رسالات ربی، and have given you good advice but you like not good advisers، اور میں نے تو تمہیں بہت اچھی نصیحت کی لیکن اچھی نصیحت کو تم پسند نہیں کرتے. اکثر دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اچھی نصیحت کرو تو ان کو بہت برا لگ جاتا ہے، بلکہ ان کو ایسا لگتا ہے ارے واہ اس نے ہم کو نصیحت کیسے کیا، ہاں اس کی یہ مجال. یہ طریقہ ہے. اللہ ٹیلس، اللہ کہتا ہے فتول عنہم وقال یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم. Then he، Saleh alayhi salam، turned from them and said, O my people, I have indeed conveyed to you the message of my Lord and have given you good advice. پھر صالح علیہ السلام پلٹ گئے ان سے اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً میں نے تو تمہیں پہنچا دیا میرے رب کا پیغام اور میں نے تمہیں بڑی اچھی نصیحت بھی کی. These are the words of admonishment that Saleh alayhi salam conveyed to his people after Allah destroyed them for defying him, rebelling against him, refusing to accept the truth, avoiding guidance and preferring misguidance instead. اتنی ساری چیزیں تھی نا وہ کر رہے تھے جو پوری کی پوری ڈیٹیل ہے کہ یہ الفاظ جو ہے نصیحت کے، ایڈمونشمنٹ کے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہنچا دیے، اور وہ اللہ نے جب ان کو مطلب تباہ کر دیا تھا، جو ان کی قوم تھی یعنی سمود، تو اللہ نے ان کو ڈسٹروائے کر دیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے خلاف جا رہے تھے، اللہ کے خلاف بغاوت پہ اترے تھے، پھر اللہ کی جو حق بات ہے اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اس کو ریفیوز کیا، رد کیا، اور ہدایت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور انہوں نے گمراہی کو اپنایا، پسند کیا اس کے بدلے میں. یہ سارے قصور تھے نا ان کے. تو جب ایسے لوگوں کی بہت ساری مطلب اس طرح کی حرکتیں بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. تب تک اللہ مہلت دیتا رہتا ہے. اس کی مہلت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عذاب دیکھا نہیں آیا نا، میں نے جھوٹ بولا
اور دیکھو میری زبان پہ کوئی چھالا بھی نہیں آیا، وہ میں نے حرام کا مال کھایا، میرے تو پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوا. تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ ارے واہ، حرام کھا کے بھی اگر پیٹ میں درد نہیں ہوا تو اس کا مطلب کچھ نہیں ہوا بھائی، اور کچھ آگے بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے، ہوگا. اللہ کی طرف سے جب وقت مقرر طے ہو جائے گا عذاب کا، چاہے وہ کتنے ہی برسوں بعد آئے، لیکن وہ آئے گا. unless and until انسان جو ہے وہ اپنی توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، جس کا حرام مال کھایا اس کو لوٹا دے، تو یہ تمام چیزیں جب وہ کرے گا تو وہ الگ بات ہے. پھر وہ اللہ کے اور بندے کے بیچ میں ہے کہ اس نے سچی توبہ کی ہے اور اللہ نے اگر اس کو معاف کیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے اور سوچیں گے عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا، جاؤ لے کر آؤ عذاب، جاؤ. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. عذاب کا وقت معین ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ وہی فکس ٹائم پہ آئے گا، اپوائنٹڈ ٹائم. Saleh said these words of admonishment and criticism to them after they perished, and they heard him as a miracle for Prophet Saleh from Allah. صالح علیہ السلام نے یہ تمام جو ورڈز تھے، یہ الفاظ تھے جو ان کو مطلب انہوں نے بولے نصیحت والے، اور جو بھی کرٹیسزم اندر تھا کہ تم کو تو پسند نہیں ہے نا لیکن کسی کی نصیحت، یہ تب جب وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. ان کے کارپس پڑے تھے، ان کی لاشیں پڑی تھی، ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی، اوندھی پڑی ہوئی، اور انہوں نے یہ بات ان کی سنی ہے کیونکہ یہ میریکل جو ہے اللہ کی طرف سے تھا صالح علیہ السلام کے لیے. Similarly, it is recorded in the two Sahihs، اور دونوں ہی صحیح میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ ریکارڈڈ ہے، درج ہے یہ. After the messenger of Allah defeated the disbelievers، یعنی یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جنگ بدر کے تعلق سے، کہ جب انہوں نے مطلب جنگ بدر کی جو جیت ہوئی اور مطلب مسلمانوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی ہار ہوئی جو کافر تھے، مشرک تھے. After the messenger of Allah defeated the disbelievers in the battle of Badr, he remained in that area for 3 days. تو وہ اس علاقے میں، اس ایریے میں 3 دن رہے تھے. And then rode his camel, which was prepared for him during the latter part of the night. تو رات کے جو پچھلے پہر ان کے لیے جو اونٹ تیار کیا گیا تھا وہ اونٹ پہ سوار ہوئے. He went on until he stood by the well of Badr. تو بدر کے اندر جو کنواں تھا وہاں پر وہ کھڑے ہوئے، وہاں پہنچے اور وہاں کھڑے ہوئے. Where the corpses of the disbelievers were thrown، کیونکہ اس کنویں کے اندر یہ لوگوں کی لاشیں پھینکی گئی تھی، کہ وہ پانی کا کنواں نہیں تھا، وہ جاڑ کنواں تھا. And said، تب وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا ابا جہل ابن ہشام، یا عتبۃ ابن ربیع، یا شیبۃ ابن ربیع، ویا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او ابو جہل بن ہشام، او عتبہ بن ربیعہ، او شیبہ بن ربیعہ، did you find what your Lord has promised you of torment to be true؟ تو کیا تم نے پایا اپنے رب کا وعدہ جو تمہیں کیا گیا تھا عذاب کا سچا؟ For I found what my Lord promised me of victory to be true، کیونکہ میرے رب نے مجھے جو وعدہ کیا تھا فتح کا وہ میں نے سچا پایا. عمر رضی اللہ عنہ said to him، O Allah's messenger, why do you speak to a people who have rotted؟ حضرت عمر جو ہے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ یہ جو ان کی تو یعنی جیسے ان لوگوں کی لاشیں جو تھی وہ تو سڑنا شروع ہو گئی تھی، تین دن ہوئے تھے تو سڑنا شروع ہو گئی تھی نا. تو بولے یہ جو لوگ تو سڑی ہوئی لاشیں مطلب ہے، تو ان سے آپ بات کر رہے ہو، ان ایسے لوگوں سے آپ کیوں بات کر رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، he said، والذی نفسی بیدیہ ما انتم باسمع لما اقول منہم ولکن لا یجیبون
by he in whose hand is my soul. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. You do not hear what I am saying better than they, but they cannot reply. یعنی تم ان سے زیادہ، یعنی کہ یہ لوگ جتنا اچھا سن رہے اتنا تم اتنا اچھا نہیں سنتے، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے. یعنی وہ لوگ بھی سن رہے تھے، جبکہ سوچو پہلی بار جو ہے وہ جو میریکل تھا وہ صالح علیہ السلام کے لیے تھا. Similarly, Prophet Saleh علیہ السلام, peace be upon him, said to his people, انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم. I have indeed conveyed to you the message of my Lord and have given you good advice. میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا یقیناً، لیکن تمہیں اچھی نصیحت جو ہے اور تمہیں دی بھی میں نے اچھی نصیحت. بٹ یو ڈیڈ ناٹ بینیفٹ فرام اٹ، لیکن تم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. کسی کی اچھی نصیحت کا فائدہ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے اس کو فالو کرنا. فالو نہیں کرو گے تو تم نے کیا اس سے فائدہ اٹھایا، کیا بینیفٹ؟ بیکاز یو ڈو ناٹ لائک دا ٹروتھ، کیونکہ تم کو حق بات پسند نہیں ہے. اینڈ ڈو ناٹ فالو دوز ہو گیو یو سنسیئر ایڈوائس، اور تم ان کی اتباع بھی نہیں کرتے جو تمہیں بہت خالص مخلص ہو کے تمہیں نصیحت کرتے ہیں، کہ ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں. وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ but you like not good advisors. لیکن تمہیں تو پسند نہیں ہے نا کہ جو اچھی نصیحت کرے، جو نصیحت اچھی کرے ناصحین، وہ تو تمہیں پسند نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.